السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، رائد البشرية وقائدهم ومعلمهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. معزز سامعین، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور میرے ساتھیوں، تمام طرح کی تعریف و توصیف، حمد و بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے سزاوار ہے، جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی سید المرسلین، خاتم النبیین، شافی محشر، ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے اسلامی بھائیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. آج میں آپ کے سامنے اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات کو بسایا اور ان کی زندگی گزارنے کے لیے، ان کے خورد و نوش کے لیے اللہ رب العالمین نے انتظام فرمایا. انہی مخلوقات میں سے ایک اہم اور اشرف المخلوقات ہم انسان ہیں. اس روئے زمین پر بسنے والا کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم مکمل طور پر گناہوں سے، خطاؤں سے پاک ہے، صاف ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے، چونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاؤ، تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. ان سے زندگی کے کسی نہ کسی وقت میں گناہوں کا صدور ہوتا ہے، غلطیوں کا صدور ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ سے خطائیں ہو سکتی ہیں، گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، معاصی کا ارتکاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ سے جان کر انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، رب العالمین کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلائیے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا: کل بنی آدم خطاؤن، تمام انسان گناہ گار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر گناہ گار، سب سے بہتر خطا کار انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرتا ہے. چونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر سچی توبہ کرو. ایسی توبہ کرو کہ اگر تم سے کوئی غلطیاں ہو گئی تو اس غلطی کرنے کے بعد جب تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو تو اس عہد کے ساتھ توبہ کرو: اے اللہ، یہ غلطی مجھ سے نادانستہ طور پر ہو گئی ہے، اب میں تیری بارگاہ میں آ کر یہ عزم کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی. تب اللہ رب العالمین آپ کے خطاؤں کو مٹا دے گا، آپ کی لغزشات کو مٹا دے گا اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا. ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. معزز سامعین، اسی طریقے سے جب ہم اس دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں تو ہمیں کون سے اعمال ایسے ہیں
جو کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل ایمان و عمل، یعنی ہم ایسا کام کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کرنے کی وجہ سے ہمارے خطاؤں کو مٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ حطت عنہ خطایا ہوں، کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کے خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، ایسے انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیات ورفع له 10 درجات۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر ایک انسان ایک مرتبہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور 10 گناہ منازل کو، ان کے مقام کو۔ مسلمان بالخصوص نوجوان اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہے۔ آج ہماری زندگی کا اکثر لمحہ خطاؤں میں، گناہوں میں اور معاصیات میں گزر جاتا ہے۔ ہم شوق سے میوزک اور گانے کو سنتے ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تارکول، جسے ہم القطرہ کہتے ہیں، اسے گرم کر کر انسان کے کان میں ڈالے گا۔ کتنا خطرناک وقت ہوگا، انسان کس قدر پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجیے تو ہماری زبانیں کھلتی نہیں، ہمیں درود شریف یاد نہیں۔ افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں درود یاد نہیں، کلمات یاد نہیں، اللہ کا ذکر ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مصائب عالم کے پہاڑ نہیں توڑے گا تو اور کیا کرے گا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں اور میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے ادب کے ساتھ التماس کروں گا کہ آپ اور ہم تمام انسان گناہ گار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر سچی توبہ کریں، اللہ کا ذکر کریں اور صبح و شام اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ یہ بھی اگر ہم پڑھیں گے اللہ ہمارے خطاؤں کو مٹا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے اللہ رب العالمین ہمارے مقام کو بڑھا دے گا، ہمارے خطاؤں کو مٹا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی آخری حدیث میں آپ کو پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے نہایت ہی آسان ہے، ہر انسان اگر چاہے دل سے تو اس کلمے کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے اعمال کو وزن کرے گا تو اس وقت یہ کلمہ ہمارے ترازو کے پلے کو وزنی ثابت کرے گا، جس بنا پر اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو مٹا دے گا اور ہمیں جہنم سے آزادی دلا کر انشاءاللہ جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ آج سے ہم تمام طرح کے معاصی کو چھوڑ دیں گے، گانے کو، میوزک کو اور ہر ان بری چیزوں کو جس سے ہماری آخرت خراب ہوگی، ہمارا نفس خراب ہوگا، ہماری ذات خراب ہوگی، ہمارا سماج بگڑے گا، ہمارے گھر کے لوگ بگڑ جائیں گے۔ ان تمام طرح کی برائیوں سے، بے حیائیوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور
ہمیں اور آپ تمام کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔